بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زباں فہمی، سلسلہ ہے تحریک اصلاح صحافت کا، اور آپ کا میزبان آپ کے روبرو سہیل احمد صدیقی۔ اگر یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے، یہ یوٹیوب چینل آپ کو پسند آئے تو اسے سراہیں، پیغام پھیلائیں اور اس چینل سے ناطہ جوڑیں۔ اس کلپ میں ہم نہایت اختصار سے عرض کریں گے کہ اردو زبان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ابھی اگر نیوز چینلز کی بات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پھر اخبارات کی، تو ظاہر ہے یہ خاص طور پر جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ان سے جڑی ہوئی ہے، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں ریڈیو سے بھی جڑی ہوئی ہے اور پھر عوام تک پہنچتی ہے غلط ہو کر۔ تو اردو زبان کا اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ ہے جدید دور میں کہ غیر ملکی نام ہمارے یہاں غلط لیے جا رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ایسے نام ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ عموماً شروع ہوتا ہے ٹی وی چینل سے، نیوز چینل سے، پھر وہ اخبارات، پھر وہ ریڈیو چینلز، ایف ایم چینلز، اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل جاتا ہے سلسلہ عوام تک۔ تو میں بہت جلدی اختصار سے بعض الفاظ کی نشاندہی کرتا چلوں۔ اگر ممالک کی بات کی جائے تو ایک ملک کا نام ہے لبنان، انگلش میں لیبنن۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک طویل مدت سے لبنان ڈبلان کہا جا رہا ہے۔ لبنان کوئی چیز نہیں ہے بھائی۔ آپ کبھی زحمت کر کے ان کے کونسلیٹ یا ایمبیسی، سفارت خانے میں فون کر کے پتہ کر لیجئے کہ سہیل نے بتایا ہے کہ لبنان ہوتا ہے تو کیا صحیح ہے؟ اگر وہ کہیں ہاں تو پھر لبنان کہنا شروع کر دیجیے گا تمام نیوز چینلز۔ لبنان کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ملک کا نام ہے تونس، فرینچ اور انگلش میں اگر آپ دیکھیے، اسپیلنگ دیکھیے تو انگلش میں تو ٹونیشا یا ٹونیشا، اور فرینچ میں تونسیا۔ یہ تیونس نہیں ہے۔ ہمارے چینلز اور اخبارات اور ریڈیو کی اطلاع کے لیے یہ تیونس نہیں ہے، تونس ہے۔ اسی طرح سے فلپینز کو فلپائن کہا جانے لگا اور اسے اپنا لیا گیا، چلیے وہ فلپائن ہو گیا۔ ارجنٹینا کو ارجنٹائن کہا جانے لگا، وہ اپنا لیا گیا، پرانی بات ہو گئی۔ مگر اب بعض نئے الفاظ کا حلیہ بگڑ رہا ہے، اور اس میں ایک علاقے کا نام ہے نگورنو قرہ باغ، قاف رے چھوٹی ہے، بے الف غین، نگورنو قرہ باغ۔ یہ علاقہ ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین تنازع، سرحدی جھڑپوں اور اب باقاعدہ جنگ کا سبب۔ خاکسار نے 1990 سے 1995 تک ڈیلی نیوز نامی ایک اخبار میں جو مسلسل لکھنے کی خدمت انجام دی، اس میں عالمی سیاست پہ بے تحاشا لکھا، اور خاکسار نے جن موضوعات پر پاکستان میں سب سے پہلے قلم اٹھایا عالمی سیاست کے موضوعات پر، ان میں نگورنو قرہ باغ 1993، اگر مجھے صحیح یاد ہے اس وقت ذہن میں، مولدووا رومانیہ سے جڑا ہوا معاملہ، دنیستر، بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا اور چیچنیا شامل تھے۔ اور پھر اردو میں بھی خاکسار کے لکھے ہوئے مضامین ان میں سے چند موضوعات پر، بالخصوص بوسنیا پر اولیت کے حامل تھے۔ بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا اور سابق یوگوسلاویا نہیں، سابق یوگوسلافیا، بوسنیا اور سابق یوگوسلافیا کے متعلق اس خاکسار کے لکھے ہوئے مضامین کی تعداد کوئی لگ بھگ 1 درجن ہے، جن میں 2 شاید اردو ہیں، باقی سب انگلش میں ہیں۔ یہ تعارف محض اس لیے روانی میں پیش کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ کون ہے، یا لوگ بہت چالو زبان میں کہتے ہیں بھائی تو کون، تجھے کیا پتا کیا بات کر رہا ہے، ہمارے یہاں جو چل رہا ہے نا معاملہ۔ چلیے موضوع پر آتے ہیں۔ تو نگورنو قرہ باغ درست ہے، یہ کارا باغ نہیں ہے جو آپ لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ جڑے ہوئے اور الفاظ ہیں، قفقاز، جو قاف قاز تھا قفقاز ہو گیا،
انگلش میں جو لکھا جاتا ہے آپ اسے کیو کوز اور کیو کاز بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. میں نے اس پہ کالم لکھا ہے زبا فہمی کا، یہ غلط ہے. یہ وہی جگہ جسے کوقاف کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری اس سلسلے میں وہی آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو جنگ کے حوالے سے ایک نام آیا سننے میں پڑھنے میں، گنجا. یہ گنجا نہیں، گاف نون جیم ہے گنجا. اسے ہمارے چینلز نے گانجا کر دیا. حضور یہ گانجا نشہ نہیں ہے، گنجا ہے. اگر آپ نے کبھی شاعری شعر و ادب سے کوئی شغف رکھا ہو، آپ کو شغف ہو، تو نظامی گنجوی جیسے آپ کو کئی نام ملیں گے. یہ گنجا ہے. میں نے آذربائیجان کے سفیر سے بھی گزارش کی ہے، عزت مآب علی زاد سے، جو ٹویٹر پہ موجود ہیں اور اردو اچھی جانتے ہیں، ان سے بھی گزارش کی ہے کہ براہ کرم چینلز کو، ہمارے چینلز کو بتائیے کہ یہ گانجا نہیں ہے، گنجا ہے، گاف نون جیم ہے. اگر آپ کو خاکسار کا یہ پیغام، یہ کاوش، یہ صحیح یوٹیوب چینل زباں فہمی کے عنوان سے تحریک اصلاح صحافت کے سلسلے میں اچھی لگتی ہے تو سراہیں، پھیلائیں اور نعتہ جوڑیں. وما علینا الا البلاغ.